بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کا ایک اور پروگرام، اور یہ پروگرام بھی عراق سے متعلق ہے لیکن کچھ پاکستان سے متعلق بھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، یہ وزارت اطلاعات کا حصہ ہے، لیکن انفارمیشن سروس شروع میں پاکستان کی سول سروس میں شامل نہیں تھی۔ اس زمانے میں وزارت اطلاعات تھی، لیکن اس میں دوسری وزارتوں سے مختلف لوگوں کو لا کر وہاں ان کو اس منصب پر بٹھا دیا۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ آپ پاکستان کی سول سروس کے بارے میں تشخص ہے۔ ہمارے مسائل بہت سارے ہیں، لیکن ان میں جو مسئلہ کشمیر بھارت کے ساتھ ہمارا کب سے پاکستان بننے کے پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، اس مسئلے کو حل نہ ہونے میں بہت ساری وجوہ ہوں گی، لیکن ایک بڑی وجہ خود ہماری حکومت کی عدم دلچسپی اور ہمارے بیوروکریسی کی اس مسئلے سے تعلق زیادہ نہ ہونا اور ہمدردی نہ ہونا۔ یہ خواجہ امتیاز الدین صاحب کی یہی کتاب، جب ان کی باتیں یاد آئیں، اس میں ہی یہ واقعہ بھی درج ہے کہ یہ ریڈیو بغداد سے منسلک تھے، اور جب یہ ایک نیوز روم میں جایا کرتے تھے، ایکسٹرنل سروس میں مختلف زبانوں میں خبروں کا ترجمہ ہوا کرتا تھا، یہ اردو سروس کے انچارج تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک بڑی سی میز ہوتی تھی، اس کے دونوں طرف لوگ بیٹھے ہوتے تھے، مختلف زبانوں کے لوگ ہوتے تھے، ایکسٹرنل سروس کے، یہ اردو کے تھے۔ تو ایک دن ان کا پیر ایک سامنے والے مترجم کے پیر پہ ٹکرا گیا، اور وہ تھوڑا سا ہل گیا، اور وہ شخص بہت بڑا آفیسر تھا کسی منسٹری میں، صرف پارٹ ٹائم کے طور پر وہاں کسی اور زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے یا عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ انہوں نے سوری کیا، تو اس نے کہا کہ نہیں سوری کوئی بات نہیں ہے، لگ گیا پیر آپ کا، میں اتفاق سے شاید کچھ نیند میں بھی تھا تو میں جاگ گیا، آپ کا بہت بہت۔ پھر ان صاحب نے، جو کسی زمانے میں صحافی رہے تھے اور وہ ان کی پاکستان میں بھی پوسٹنگ رہی تھی، الفجر الجدید ایک اخبار تھا، اس کے نمائندے، انہوں نے کہا دراصل انسان کو چاہے کتنا بڑا افسر ہو، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ انفارمیشن منسٹری سے متعلق لوگوں کو، جن کا کام پبلک ریلیشننگ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے ہمدردی پیدا کرنا۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا امتیاز صاحب کو، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ میں جب پاکستان میں تھا الفجر الجدید کا نمائندہ، تو مجھے ایک فون آیا انفارمیشن منسٹری سے کہ ڈائریکٹر انفارمیشن آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اگلے دن چلا گیا، میں نے جا کے اپنا کارڈ بھجوایا، اندر سے جو صاحب بھی آئے انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں، کہنے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہو گیا، کافی وقت ہو گیا۔ تو میں نے پھر صاحب سے کہا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے اور بھی کام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں بس۔ پھر کافی دیر کے بعد ہم کو بلا لیا گیا۔ وہ صحافی بتاتے ہیں کہ جب وہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جن افسر صاحب نے انہیں بلایا تھا، وہ میز پر اپنی ٹانگیں رکھے ہوئے دونوں ٹیلی فون پہ کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے اپنا فون بند کیا اور کہنے لگے کہ ارے بھائی آپ جا رہے تھے، بیٹھے، اور بٹھا کر اسی طرح پہ ٹانگیں پسارے ہوئے، کہنے لگے وہ دراصل آپ اپنے اخبار میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلہ کشمیر کو آپ پیش کریں، اس کو نمایاں کریں۔ اور ان صاحب نے، جو یہ عراق کے صحافی تھے، انہوں نے بقول ان کے
उन साहब से और इन पाकिस्तानी अफसर से, इत्तलात की मिनिस्ट्री के नुमाइंदे से, बड़े अफसर से ये कहा कि मैं कश्मीर के मसले पर तो हम पहले भी लिखते रहे हैं और इंशाल्लाह और भी लिखेंगे और करेंगे, लेकिन पहले मैं आपका जो ये अखलाक है, आपका ये जो तकब्बुर है, आपका ये जो गुरूर है, आपका ये जो स्टाइल है, पहले मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा इराक के लिए। ये आप इस तरीके से कश्मीर कॉज के लिए काम कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, तो ब्यूरोक्रेट होने का ये मतलब है कि अपने मेहमान के सामने इस तरह से आप बदतहजीबी भी है, बस ये है। और ये वाकया पढ़कर मुझे बहुत सारी ऐसी बातें खुद याद आ गई, अपनी ज़िंदगी की याद आ गई। और अब तो माशाल्लाह CSS करके इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में लोग आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग, इनमें बहुत पढ़े लिखे, अच्छे, मुअद्दब, शायर, अदीब, ये भी आए। लेकिन कुछ ऐसे लोग यहाँ भी आए जो वही रवैया अख्तियार करते हैं अब भी, जैसा कि उनके साबिक इस पब्लिक रिलेशनिंग के शोबे में तो वैसे भी अफसर ही नहीं है। बड़ी हैरत होती है कि बाद मरतबा पब्लिक रिलेशंस के शोबे से तक, जिनका काम ही अपने इदारे, अपने कॉज, अपने मकसद, अपने मौक़िफ़ की हिमायत हासिल करना होता है, वो इस तरीके से पेश आते हैं सहाफ़ियों के साथ। इस तरह का रवैया किसी तरह भी ना मुनासिब है, ना उनके कॉज के लिए मुनासिब है, ना उनके मकसद के लिए। ठीक है, आप उन सहाफ़ियों की बेजा बातें ना मानें, लेकिन जो जायज़ बात है और जो उनके साथ बर्ताव का तरीक़ा होना चाहिए, वो हमारे इन इंफॉर्मेशन अफसरों को ये सबक लेना चाहिए कि अगर वो वाकई अपने पेशे से मुखलिस हैं, अगर वो अपने कॉज से मुखलिस हैं, अगर वो जिस चीज़ को बढ़ोतरी देना चाहते हैं, जिसको प्रमोट करना चाहते हैं, जिस मौक़िफ़ को, जिस स्टांस को, उसके लिए क्या तरीक़ा इख्तियार किया जाना चाहिए। बस यही इस किताब के पढ़ने के बाद बात जी चाही कि मैं आपके सामने ये बात पेश करूँ। अमर सिंह को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।